اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق الی آخرہ۔ جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی میری عزیز بہنوں، سورہ طارق کی ابتدا ہو رہی ہے اور آج کے درس میں سورہ طارق کا مختصر طور پہ ترجمہ اور ایک خاکہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعض الفاظ کی وضاحت کے ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ طارق کہتے ہیں شب میں حاضر ہونے، شب میں آنے والے کو، شب میں وارد ہونے والے کو۔ والسماء والطارق، مراد یہاں رات میں آنے والا یعنی ستارہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا پتہ کہ طارق کیا ہے، یعنی شب میں آنے والا ستارہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ النجم الثاقب، طارق سے مراد نجم ثاقب ہے، یعنی تابناک، روشن اور چمکتا ہوا ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، چونکہ آپ کا تعلق حوض علمیہ سے ہے لہٰذا عرض کر رہا ہوں، ان کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے انہیں شرطیہ پڑھا ہے، انہی قسموں میں سے ایک ان نافیہ ہے۔ یہاں پر ان نافیہ مراد ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں ہے، ان یعنی نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ کل نفس، ان کل نفس کا ترجمہ اردو میں اس طریقے سے کریں گے کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگراں اور حافظ معین نہ ہو، نظارت کرنے والا معین نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، یعنی ہر نفس کے اوپر ایک نگراں موجود ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر انسان ذرا غور تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اب قرآن بتا رہا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے بات کو مکمل کرنے کے لیے، کہ انسان جس چیز سے پیدا کیا گیا اس کے بارے میں غور کرے تو اپنی خلقت کے بارے میں اس کو احساس ہوگا اور انسان تکبر سے بھی بچے گا اور قدرت خدا کو بھی محسوس کرے گا۔ خلق من ماء دافق، یہ انسان ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے۔ دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، ایک پانی سے بنایا گیا ہے۔ تخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی جو نکلتا ہے یہ صلب اور ترائب، پشت اور ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ میں ذرا سی وضاحت ابھی آگے کروں گا ترائب کی۔ صلب اور ترائب سے یہ پانی نکلتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، اے انسان تجھے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اب ذرا غور کر اپنی خلقت کے بعد خالق کے بارے میں۔ یقیناً وہ خدا، انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ خدا کہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ خلق کیا، وہ دوبارہ بھی اس انسان کو پلٹانے اور خلق کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، قادر ہے خداوند عالم دوبارہ پیدا کرنے پر۔ کس دن؟ جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا۔ اسرار، سرائر، اسرار برملا ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ان کی آزمائش ہو چکی ہوگی، تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ کوئی ناصر و مددگار ہوگا اس کا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب انسان بے قوت ہوگا، دنیا میں کتنا غرور کر لے، اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھا لے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ انسان لاچار ہوگا اور بے یاور و مددگار ہوگا۔ اب انڈر بریکٹ یہ عرض کر دوں
کہ یاور و مددگار اس کے اعمال ہوں گے۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یہ واو قسم ہے جو اوپر آیا تھا وہ یہاں پھر آیا ہے۔ آسمان کی، ستارے کی قسم کھانے کے بعد انسان کا تذکرہ کیا گیا، نفس انسانی کا ذکر کیا گیا اور انسان کی خلقت کیسے وہ بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر واو قسم آتا ہے، اور قسم ہے اس آسمان کی جو رجع والا ہے، مطلب پلٹنے والا ہے، مراد چکر لگانے والا ہے، گھومنے والا ہے۔ قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی۔ اور کس کی قسم ہے؟ والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی قسم کہ جو شگافتہ ہونے والی ہے، اور شگافتہ ہونے والی زمین کی قسم، یہاں بھی واو قسم ہے۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، فصل کہتے ہیں جدائی کرنے کو، فیصلہ کرنے والا، الگ کر دینے والا۔ یہ جو قول ہے یہ قول فصل ہے، بے شک خداوند عالم جو فرمایا نا، یہ بے شک یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کر دینے والا قول ہے، اور حق و باطل کو الگ کر دینے والا قول ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہزل کہتے ہیں شوخی کو، ہنسی مذاق کو، تو یہ ہزل نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ جو ہیں وہ مکر کرتے ہیں۔ یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مکر کر رہے ہیں۔ یکیدون مکر کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، فریب کاری کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ یہ اپنے حساب سے مکر کر رہے ہیں اور ہم ان کے مکر کے خلاف اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والوں کے مکر کو توڑ دینے والا ہے، بہترین مکر کرنے والا نہیں، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان مکاروں کے خلاف اللہ بہترین تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اس لفظ کا جب استعمال ہوتا ہے تو مراد تدبیر ہے۔ وہ عقید و قیدن، یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ کافروں کو، یعنی یہ کافر جو آزاد گھوم رہے ہیں اور جو مکاریاں کر رہے ہیں، جو چالیں چل رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کامیاب ہیں، بلکہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کا جو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا معمولی سا اختیار ہے وہ بھی میرا دیا وہ دنیا تک ہے۔ کتنے دن یہ اپنے اختیار سے مکر اور فریب کی چالیں چلیں گے؟ بلاخر آئیں گے تو ہماری طرف پلٹ کے، ہماری بارگاہ میں، ہماری عدالت میں۔ اس وقت ان کو ان کے مکر کا صلہ ملے گا، اور یہ کفر جو ہیں، کفر کرنے والے، ان کو یہاں دنیا میں صرف تھوڑی مہلت دی جا رہی ہے۔ ذرا سی وضاحت لفظوں کی کر لیتے ہیں، حالانکہ ترجمے میں تقریباً بات واضح ہو گئی ہے۔ والسماء والطارق، طارق کیا ہے؟ رات کو وارد ہونے والے کو کہا جاتا ہے، اور اگر دروازہ کھٹکھٹائے کوئی شب کے سناٹے میں تو اسے طارق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اول شب نکلنے والا ستارہ، یعنی جو شب کے تاریکی کو چاک کرنے کے لیے آتا ہے افق پر۔ ثاقب یعنی چمکدار، اور شگاف پیدا کرنے والا، نفوس پیدا کرنے والا، ثاقب اس کو کہتے ہیں۔ یہاں چمکدار ستارے کو ثاقب سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ رات کی تاریکی کو وہ چیر ڈالتا ہے، یعنی رات کی تاریکی کی دیوار میں سوراخ کر دیتا ہے، اس لیے اسے نجم ثاقب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو دافق کا لفظ آیا ہے نا، ما ان دافق،
دافق کہتے ہیں اچھلنے والے کو۔ مرد اور عورت دونوں کے نطفے میں یہ کیفیت اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس میں اچھل کے نکلتے ہیں، اچھلنے والا، تو اس لیے دونوں کے لیے مشترکہ طور پہ مائع دافق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کے بدن سے جو مادہ منویہ نکلتا ہے اسے مائع دافق سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں پر، جسے دوسری جگہ سورہ علق میں علق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الی آخرہ، ہے نا۔ انسان کو علق سے پیدا کیا گیا۔ علق سے مراد وہی ہے مادہ منویہ جس سے نسل بشری آگے بڑھتی ہے، اور مائع دافق سے مراد بھی وہی ہے۔ صلب کیا ہے؟ صلب پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں۔ ترائب انسان کا ایک سامنے کا حصہ، ایک پیچھے کا حصہ ہے۔ پیچھے کے حصے کو صلب سے تعبیر کیا گیا ہے، پشت کی ہڈیوں کو، پشت کی طرف کو، اور ترائب یہ تریبہ کی جمع ہے، اور یہ جو دونوں طرف کے سینے ہوتے ہیں کیا نام ہے خاتون کے، اس دونوں طرف کے سینے کے درمیان کے حصے کو، حتیٰ مرد کے بھی درمیانی حصے کو، ہے نا، اس کے اطراف کو اور درمیانی حصے کو ترائب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو سینے کے درمیان کے حصے کو، ٹھیک ہے، عورت کے یا مرد کے تمام اطراف اور اعضاء جسمانی کو، اعضاء اور جوارح کو ترائب سے تعبیر کرتے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ پشت کی جانب اور سامنے سینے کے جانب، اس کی طرف، اس کے درمیان سے جو پانی ہے وہ ہوتا ہوا انسان کے عضو تناسل تک آتا ہے، اور وہاں سے پھر باہر جاتا ہے اور نسل کا آغاز ہوتا ہے اور انسان کی خلقت ہوتی ہے۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ اور تبلا جو لفظ آیا ہے، یوم تبلا السرائر، یعنی ظاہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ سب جو ہیں یہاں پر ظاہر ہو جائیں گی۔ ایسے آزمائش کے دور سے انسان گزرے گا۔ رجع بارش یا گودال، نہیں، بارش یا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا بخارات، بادل بخارات وغیرہ کو لے کر جانے والا، لے جا کر پھر زمین کی طرف واپس کر دینے والا، اس کو رج کہتے ہیں۔ آسمان کے لیے اس لیے چکر لگانے والا آسمان کہا گیا ہے کہ یہ اس کو لیتا ہے، بادل کو لیتا ہے، بخارات کو لیتا ہے، بھاپ کو لیتا ہے اور گردش کراتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس زمین کی طرف، یعنی جو بخارات اٹھتے ہیں یہ بارش بن کر کے نیچے آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو آسمان کا والسماء ذات الرج کہا گیا، یعنی ایسا آسمان کہ جس سے بارش ہوتی ہے، یعنی جو بخارات جاتے ہیں پلٹ کر کے پھر زمین پہ واپس آتے ہیں اس آسمان کی ذریعے سے۔ اور صد جو ہے وہ نباتات کے لیے لفظ صد کا استعمال کیا گیا، نباتات جو زمین کو شکافتہ کر کے برآمد ہوتے ہیں۔ ہزل کے معنی تو لعب کے ہے، اور باطل اور بےہودہ چیزیں یا ہنسی مذاق کے لیے کہتے ہیں۔ عقید و قیدن یعنی ان کی چالوں کا جواب دے رہا ہوں میں بھی، اور امہلہم یعنی انہیں مہلت دے دو، رویدہ تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت اگلے درس میں اس کی بیان کر دی جائے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔